بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ چنگیز خان تائی جوت قوم کا قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، لیکن قدرت کو چنگیز خان کی زندگی منظور تھی۔ راستے میں جنگل اور ندی کے طلسماتی ماحول نے تھکے ماندے لشکر کو آرام کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے چراگاہوں اور پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنگل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ چنگیز خان کو قید میں ہتھ کڑی لگا کر بٹھا دیا گیا اور پہرے پر ایک محافظ تعینات کر دیا گیا۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔ وہ روزانہ رات دن فتح کے شادیانے بجاتے اور رقص و سرور کی محفل سجاتے رہے۔ ایک رات جب سب نشے میں بدمست ہو کر گھوڑے بیچ کر سوئے تو چنگیز خان کو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس نے خیمے سے باہر جھانکا تو اکلوتے محافظ کو بھی سوتے پایا۔ بجلی کی تیزی سے آزادی کا خیال عود کر آیا۔ ہاتھ کی وزن ہتھ کڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور محافظ کے سر پر دے مارا۔ وزنی ہتھ کڑی نے محافظ کی نیند کو بے ہوشی میں بدل دیا اور چنگیز خان کو باہر جانے کا موقع مل گیا۔ میدان سے گزر گیا تو سرکنڈے آئے۔ سرکنڈوں میں سے آگے بڑھا تو سامنے ندی کو پایا۔ اس کے پیچھے کی جانب سے شور بلند ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ محافظ جاگ گیا ہوگا اور اس کے شور مچانے پر اس کا تعاقب شروع ہو گیا ہے۔ اب چنگیز خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ ندی میں گرا دے۔ وہ سرکنڈوں کے اندر اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ سر رات کے اندھیرے میں باہر تھا، باقی سارا وجود پانی کے اندر تھا۔ وہ ادھر جھاڑیوں میں نہیں ہے، چپا چپا چھان مارو، یہیں ملے گا۔ پہرے دار اسے جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے اوجھل رہا۔ مگر ایک پہرے دار کی نظر چنگیز خان پر پڑ گئی تھی، لیکن وہ یعنی پہرے دار خاموش رہا اور آگے بڑھ گیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، پہرے دار مایوس ہو کر لوٹ چکے تھے۔ اب چنگیز خان کے لیے موقع تھا کہ وہ آگے کی طرف روانہ ہو اور قسمت آزمائی کرے، لیکن وہ اپنے موسم سے ملے بغیر آگے کیسے جا سکتا تھا؟ اس کڑے وقت میں چنگیز خان کی طرف سے شجاعت اور جواں مردی کا یہ مظاہرہ اس پہرے دار کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اس بہادر قیدی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کی ہتھ کڑی کاٹنے کا بندوبست کیا تاکہ وہ بآسانی کہیں نکل سکے اور اپنی منزل پا سکے۔ اس دوران وہ اپنے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا کہ وہ کس طرح اس لوٹ مار والے گروہ میں شریک ہوا۔ ان کی خسر پھسر چھپی نہ رہ سکی اور پہرے داروں کو پتہ چل گیا اور پھر تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے اس بہادر کے خیمے کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اس نے چنگیز خان کو روئی سے لدے چھکڑے میں چھپا دیا۔ گو روئی کی گرمی جان لیوا تھی، لیکن چنگیز خان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے تلاش کرنے والوں نے روئی میں نیزے مارے۔ 2 نیزوں کی انیوں نے اسے زخمی بھی کر دیا، لیکن وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ بہرکیف یہ خطرہ ٹل گیا۔ اس کے موسن نے اسے فوراً وہاں سے نکل جانے کا عندیہ دیا۔ اسے ایک گھوڑا، ایک تیر کمان، تھوڑا کھانا اور دودھ دے کر روانہ کیا۔
چنگیز خان بدقسمتی کے سائے کو چیرتا ہوا اپنی سرزمین کی طرف روانہ ہوا اور بخیریت اپنے قبیلے میں پہنچ گیا، لیکن وہاں خاک کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے قبیلے کی آبادی مختلف قبیلوں میں گوشہ عافیت تلاش کر چکی تھی۔ چنگیز خان کے سامنے اولین ترجیح اس کے خانوادے اور سرداری کے منصب کی بحالی تھی۔ جلد ہی اسے اپنی ماں اور بہن بے بسی کی تصویر بنے ایک دوست کے خیمے میں مل گئے۔ بچھڑے ایک دوسرے کو زندہ سلامت دیکھ کر یوں ملے جیسے دوسرا جنم ملا ہو۔ چنگیز خان نے بھائی سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو، مچھلی اور گلہریوں کو پکڑ کر گزارا کر رہے ہیں۔ سواری کے لیے صرف 8 گھوڑے ہیں۔ اب چنگیز خان کے سامنے سوچوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور وہ اس میں غرقاب نظر آتا تھا۔ وہ وقت کے الٹے بہتے دھارے میں اپنے لیے مقام تلاش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بے سر و سامانی آڑے آتی تھی۔ اس نے بچے کھچے لوگوں سے رابطہ کیا اور حق سرداری استعمال کرتے ہوئے ایک گھوڑا، ایک بیل، ایک اونٹ اور ایک بھیڑ کا مطالبہ کیا، جو پورا کر دیا گیا۔ یہ ڈھور ڈنگر شاید وہ اپنی گھرستی کی ضروریات کے لیے بروے کار لانا چاہتا تھا، مگر جس عددی طاقت کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہ تھی۔ وہ کمزور تھا لیکن شکست خوردہ نہیں تھا۔ اس کے حوصلے بلند تھے اور وہ حالات سے بھڑ جانے والا تھا۔ ایک رات چنگیز خان کا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور خبر سنائی کہ اس کے 8 گھوڑے غائب ہیں، ادھر ادھر دیکھنے پر بھی نہیں ملے۔ چنگیز خان کا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو یہ تائی جوت کے لوگ ہیں جو ان گھوڑوں کو کھول کر لے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ میرے سر پر پہنچ چکے ہیں۔ خیمے میں ان لٹیروں کے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرنے کی آواز بلند ہوئی، لیکن چنگیز خان نے خود اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جوہر مردانگی سلامت تھے۔ چنانچہ چنگیز خان اپنی سرخ مائل گھوڑی پر سوار ہو کر ان چوروں کے قدموں کے نشانوں پر چلتا چلا گیا، لیکن ایک جگہ یہ نشان معدوم ہونے پر اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو اس کو ایک ہم عمر لڑکا نظر آیا، جس سے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس نے چند لوگوں کو 8 گھوڑے ہانک کر لے جاتے دیکھا ہے اور وہ اس سمت گئے ہیں، لیکن وہ کون تھے؟ چنگیز خان نے بتایا کہ وہ میرے گھوڑے چورا کر بھاگ گئے ہیں، میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اکیلے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان سے اپنے گھوڑے بازیاب کروا سکو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس لڑکے نے اپنا نام باغورچی بتایا۔ چنگیز خان نے کچھ لیت و لال سے کام لیا، لیکن یہ بھی یعنی چنگیز خان دوست کا متلاشی تھا تو اس کی مدد قبول کرنے پر مان گیا۔ باغورچی نے اس کی گھوڑی کو اپنے مقام پر چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور ایک تازہ دم سفید گھوڑا دیا۔ پھر دونوں ہم رکاب بن کر مشترکہ دشمن کے توقع میں چل پڑے۔ تھوڑی مسافت کے بعد انہیں دشمن کی چراگاہیں نظر آ گئیں۔ ارد گرد کا ماحول بھانپ کر چنگیز خان نے نہایت خاموشی اور رازداری سے کمندیں پھینک کر اپنے گھوڑے کھینچ لیے اور ہانک کر علاقے سے نکلنا چاہا، لیکن پہرے داروں کے ہوشیار ہونے پر باغورچی نے ان پر تیر برسائے
جن کی آڑ لے کر چنگیز خان آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح یہ مہم دو نوجوانوں کی ذہانت اور جوان مردی کی بدولت پایہ تکمیل کو پہنچی اور گھوڑے بغورچی کی زمین پر پہنچ گئے۔ جس طریق سے یہ خطرناک مہم بہتر منصوبہ بندی اور بغیر کسی خون خرابے کے سر انجام دی گئی، اس کی دھوم علاقے بھر میں پھیل گئی۔ اس مہم سے اس آواز کو تقویت پہنچی کہ جو گھوڑے دھکیل کر لا سکتا ہے وہ ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس مہم نے چنگیز خان میں ایسا اعتماد بھر دیا جو آگے چل کر عیاری، چالاکی اور مکاری میں تبدیل ہو گیا۔ بہن اور بھائیوں، ہم آپ سے ملتمس ہیں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں اور آل کو چیک ان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس باکس میں آپ اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔